آئے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آئے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ ہائے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر، اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا دل کس قدر شکر گزار ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں خدا کا پیار لے کر، کیونکہ کلامی زندگی پروگرام خدا کے پیار کا پرچار ہے۔ یہی میری منت اور دعا خدا کے حضور اپنے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی محبت کا تجربہ ہو، کیونکہ جنہیں اس کی محبت پر اعتبار آ جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی میں خدا کی محبت کے ساتھ اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، طاقت اس کی کام کرنے لگتی ہے، وہ بدلنے لگتے ہیں، ان کے حالات بدلنے لگتے ہیں، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں، پھر ان کے سوالات اور قسم کے ہوتے ہیں، خدا کے خلاف نہیں، خدا کو اور زیادہ گہرے طور پر جاننے کے لیے۔ خدا آپ کو آج بہت برکت دے گا، لے لینا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، خدا نے یہ ایسا دروازہ کھولا ہے میرے لیے کہ میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، اور میرے پاس ایک خوشی کی خبر ہے، میرے پاس ایک پیار کا سندیسہ ہے جو میں آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے لیے خدا کا شکر ہو۔ کچھ ایسے بھائی بہن ہیں جن کی باتوں سے اور جن کی دعاؤں سے مجھے بہت مدد ملتی ہے۔ آپ سب کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ بہت ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اندر سے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں آتما، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں خدا کو۔ جیسا کسی نے بتا دیا ویسا ہی کرتے ہیں، جہاں بھیج دیا جاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ مانگتے ہیں وہ بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں، خوشی سے دے دیتے ہیں، کبھی لاچاری سے دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو دیتے دیتے اب تھک گئے، ان کے پاس اب دینے کے لیے کچھ رہا بھی نہیں۔ سبھی قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ جو بھوک ہے خدا کو جاننے کی اور اسے حاصل کرنے کی، تاکہ اس کے ساتھ میل ہو جائے، ہم کہہ سکیں کہ یہ دو طرفہ ہے، ایسا نہیں کہ میں تو اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ نہیں۔ بات تو کچھ اور ہی ہے۔ سچائی خدا کے کلام سے پتہ لگتی ہے کہ ڈھونڈنے والا تو وہ ہے،
خدا کے کلام میں پہلی دفعہ یہ سوال ہم سنتے ہیں خدا کے دل کا. خدا کے دل کی یہ بات ہمیں سنائی دیتی، تو کہاں ہے؟ پیدائش کی کتاب میں جو پہلی کتاب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بڑے پیار سے بنایا اور دنیا کی جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں بہت خوبصورت دنیا بنا کے آدم کے سپرد کی کہ تو اس کا مختار ہے. بڑے پیار سے سب کچھ اسے دے دیا، اختیار دے دیا، اور پھر اس کی بیوی بنا کے اس کو دی اور پھر دونوں سے کہا تم خوش رہو. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے خدا کی بات ماننے کے بجائے اپنی مرضی پوری کرنی چاہیے. شیطان نے ایک خیال ان کے دماغ میں پیدا کر دیا جس کی وجہ سے خدا کی محبت پر انہیں شک پیدا ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد یہاں خدا کے کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت سے. اب حالت ان کی خراب ہے، رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہے، راستے سے بھٹک گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا ہوگا، کہاں جائیں، کیا کریں. بہت برا حال ہے اب اس کا، آدم کا اور حوا کا، اس کی بیوی کا. تب لکھا تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. انسان اپنے آپ کو خدا سے چھپا رہا ہے، اپنی اصلیت کو خدا سے چھپاتا ہے، اپنے گناہ کو خدا کی نظر سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے گناہ کو اپنی نیکی سے چھپائے. یہ بہت پرانی بیماری ہے، لیکن آواز خدا نے دی ہے، آیا آدم تو کہاں ہے؟ تو کیوں چھپ رہا ہے؟ تو کیوں اپنے آپ کو چھپا رہا ہے؟ یہی بات ہم سارے کلام میں، ساری بائبل میں دیکھتے ہیں کہ خدا ڈھونڈتا ہے. جب خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے اور خدا نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا بچانے والا، اس نے یہی کہا تھا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں. میں ڈھونڈنے آیا ہوں، وہ ڈھونڈتا ہے. اور خدا کا شکر ہے اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، ان کی گواہی ہے کہ ہم ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے اور وہ آگے آگے جا رہے تھے اور ہم کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی پیچھے سے ہمیں آواز دے رہا ہے. تو کہاں ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ کس سے چھپ رہا ہے؟ کس سے بھاگ رہا ہے؟ اور پھر جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ہوں جو تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، میں ہی ہوں وہ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، تیری روح جس کے لیے پیاسی ہے وہ میں ہوں. میں ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. وہ آگے جا رہے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا کوئی پیچھے پیچھے ان کے آ رہا ہے. وہ جو ان کو پیار کرتا ہے، جو بچانا چاہتا ہے، وہ پیچھے پیچھے ہے، انتظار میں ہے کہ کوئی مڑ کے دیکھے اس کی طرف، کیونکہ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. وہ شرمندہ تھے، آج شکر گزار ہیں. وہ شک میں تھے، آج شکر گزار ہیں. تو کہاں ہے؟ کیسے لوگ ہیں جن کو خدا ڈھونڈ رہا ہے؟ اور وہ کون ہے جن کو خدا یسوع مسیح کی آواز سنائی دیتی میری بیٹی تو کہاں ہے، میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ آپ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں جو اس کی آواز سنتے ہیں تو کہاں ہے، ان کا ذکر دیکھو خدا یسوع مسیح کے کلام میں. زبور 31 میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. زبور 31. وہ لوگ جنہوں وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں
اور اب وہ اپنے گناہ کو چھپا نہیں رہے اور خدا سے چھپ نہیں رہے، بلکہ تڑپ تڑپ کے خدا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں آئے خداوند میں یہاں ہوں، دیکھ میرا حال، دیکھ میں تجھ سے دور ہو گیا، کیسا لاچار اور مجبور ہو گیا، آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھولے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی، میرا زور میری بدکاری کے باعث میرے گناہ کے سبب سے جاتا رہا، میری ہڈیاں گھل گئیں میرے گناہ کی وجہ سے، دیکھ میرا کیا حال ہوا ہے، میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے از بس انگشت نما انگلیاں اٹھائی جا رہی ہوں مجھ پر، اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں، میرے جان پہچاننے والے مجھے جاننے والے دوست وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اب پاس نہیں آتا کوئی، جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا وہ مجھ سے دور بھاگے، میں مردے کی مانند بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے جو پہچان گئے ہیں کہ یہ گناہ کی وجہ سے میری زندگی کا حال کتنا دردناک ہے، کتنا غمناک ہے اور کتنا شرمناک ہے، وہ گناہگار جو جانتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور میں لاچار ہوں، میرا بچانے والا کوئی نہیں، میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جہاں بھیجا وہاں چلا گیا، جو مانگا میں نے دے دیا، جو کرنے کے لیے کہا وہ میں نے کر دیا، لیکن یہ جو میری گناہوں کی مزدوری ہے، یہ بوجھ ہے، یہ بیماری ہے، یہ نہیں دور ہوئی، کہاں جاؤں میں؟ وہ ان گناہگاروں کو ڈھونڈتا ہے اور ان کے پاس آ کے کہتا ہے اب نہ ڈر، تو جو کہہ رہا تھا ہر طرف خوف ہی خوف ہے، خوف زدہ کے لیے خوشخبری ہے، جو خوف کا مارا ہوا ہے، کانپ رہا ہے اور جانتا نہیں کہ اب کیا ہوگا، اب میں نے اس دنیا سے جانا ہے، کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا، وہ جو خوف زدہ ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ آ کے کہتا ہے میں آ گیا، اب نہ ڈر۔ یہی تو وہ بات ہے جو خدا ان کے فرشتوں نے آ کے کہی تھی، ڈرو مت، تمہارے لیے ایک نجات دینے والا آیا ہے، نجات کا دینے والا آیا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے انہیں جو گناہگار ہیں۔ کوئی سنتا ہو تو سن لے، اگر کوئی میرا ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن ہے جس سے گناہ ہو گیا ہے، خدا سے دور ہے، جو کہہ سکتا میں مردے کی طرح بھلا دیا گیا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ گھر سے مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں، کیا لینے جاؤں، کوئی مجھے واپس لے گا کہ نہیں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، کتنے ایسے جوان ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کریں کیا، کہاں جائیں، کسے پکاریں۔ خداوند یسوع کہتا تو کہاں ہے میرے بیٹے، میری بیٹی تو کہاں ہے، دیکھ میں آیا ہوں اور میرے پاس تیرے لیے خوشی کی خبر ہے، لا اپنے گناہ مجھے دے، لا اپنا دکھ مجھے دے، لا اپنی شرمندگی مجھے دے، یہ سب کچھ میں لینے آیا ہوں، خوش ہو جا میری بیٹی، میرے بیٹے اب خوش ہو، اب نہ ڈر۔ وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے اور انہیں بچا لیتا، ان کے لیے بڑے بڑے عجیب کام کر رہا ہے، ان کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور تمام دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو اب خدا کی تمجید کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا شکر ہو، مجھے اس کے پیار کا یقین ہو گیا، خدا کا وہ پیار جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، میں نے اس پیار کو قبول کیا، اور دیکھو یہ خدا کی قدرت جو میری زندگی میں کام کر گئی ہے، اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اب میں بدل گئی ہوں، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے جو گناہگار ہے، تو کہاں ہے، دیکھ میں آیا ہوں۔ پھر جن کی زندگیوں میں خداوند کی محبت اتر آتی ہے، انہیں وہ روح القدس کا انعام بخشتا ہے،
ان کی زندگی میں اپنے پاک روح کو بسا دیتا ہے. وہ اس کی پرستش روح سے اور راستی سے کرتے ہیں. ان کی روح خدا ان کی پیاسی ہے، پاس آنا مانگتی ہے، پرستش کرنا مانگتی ہے. روح، آتما، وہ دل و جان سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، کسی مجبوری سے نہیں، کسی لالچ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں. وہ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ اس محبت کی وجہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جسے عبادت کہتے ہیں. وہ ڈھونڈ رہا ہے ایسے لوگوں کو. ان کا ذکر ہے یوحنا کی انجیل میں. یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب ہے. اس میں ایسے لکھا ہے، میں 33ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. وہ وقت آتا ہے، یہ خدا یسوع مسیح کا فرمان ہے، وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. ان کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، انہیں ڈھونڈتا ہے، کہاں ہے میری وہ بیٹی جو روح سے عبادت کر رہی ہے؟ کہاں ہے وہ میرا بیٹا جو پاک روح سے معمور ہو کر میری پرستش کر رہا ہے؟ وہ کبھی اکیلے نہیں ہیں. ہو سکتا آپ اکیلی ہیں اور کوئی نہیں آپ کے ساتھ. ہو سکتا پیارے بھائی آپ کو سب نے چھوڑ دیا، آپ اکیلے رہ گئے ہیں، لیکن خدا کا پاک روح آپ کے اندر آپ کو جنبش دیتا ہے، زور مارتا آپ کے اندر، اور آپ کی روح گانے لگتی ہے، اور آپ کی زبان سے روح القدس کے وسیلے سے خدا کی عبادت ہوتی ہے. وہ انہیں ڈھونڈ رہا ہے جو سچے پرستار ہیں. جو گناہگار ہیں انہیں ڈھونڈ رہا ہے، اور گناہگار کو وہ سچا پرستار بنا دیتا ہے جو سچائی سے اور روح سے عبادت کرتے. انہیں سچائی کا علم نہیں کہ محض علم حاصل ہو گیا ہے، وہ جو سچائی ہے وہ ان کے اندر آ گئی ہے. یسوع مسیح نے کہا تھا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. وہ راہ اور حق اور زندگی جو خداوند یسوع ہے وہ ان کے اندر ہے. اور جب اس کا روح عبادت کرتا ہے اس جسم میں، تو خدا ڈھونڈتا اور کہتا، خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے عبادت کی. وہ ڈھونڈ رہا گناہگار، وہ ڈھونڈتا ہے سچا پرستار. اور کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت مبارک لوگ، بہت پیارے لوگ، جیسے آپ ہیں. آپ شاید کہیں گی کہ میرا بھائی میرا ذکر کر رہا ہے. کوئی بھائی کہے گا میرا بھائی میری بات کر رہا ہے. خدا کرے آپ جیسے بھائی، آپ جیسی بہنیں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اسے نظر آئے ہیں. ان کا ذکر ہے، پڑھتا ہوں خدا کے کلام میں سے. یہ ہے 2 تواریخ، یہ اتہاس کا نام ہوگا، کرونیکلز. یہ حوالے آپ کو مل جاتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اب تک بتایا خدا ڈھونڈ رہا ہے. خدا ہے جس نے کہا تھا، اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم اور ہوا دونوں چھپ رہے تھے، چھپا رہے تھے اپنے آپ کو. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا پاس آ کے کہتا تو کہاں ہے؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے انہیں جو گناہ گار ہیں اور جانتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں. وہ ڈھونڈ رہا ہے انہیں جنہوں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا اور اب روح سے اس کی عبادت کرتے ہیں، سچائی سے، آتما سے اس کی پرستش کرتے. اور دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں جنہیں وہ ڈھونڈ رہا ہے. یہاں لکھا ہے 2 تواریخ 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا، خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، ساری دنیا میں ڈھونڈتی ہیں اس کی آنکھیں ایسے کر کے، دیکھتا کہاں ہے، کہاں ہے وہ میری بیٹی، کہاں وہ میرا بیٹا. خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں، مدد کرنے کے لیے، ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، اپنے تئیں قوی دکھائے. کچھ ایسے لوگ ہیں خداوند کے، ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے لیے مصیبتیں پیدا کرنے والے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کو موت کی گھاٹ اتارنے والے ہیں. مددگار کوئی نہیں ہے. لیکن خداوند دیکھتا ہے کہ کون ایسا ہے جو ایسی حالت میں ہے، وہ گناہگار جو میرا پرستار ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے،
وہ ڈھونڈتی ہیں اس کی آنکھیں، کون ہے وہ، کون ہے؟ ان کی امداد میں، ان کی مدد کے لیے وہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، انہیں اس کی قدرت کا تجربہ ہوتا ہے۔ جو گناہگار ہیں انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، جو روح القدس سے اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کی خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ جو اس کی مدد کے محتاج ہیں وہ ان پر نظر کرتا ہے، ان کی مدد کر دیتا ہے، اور ایسی قدرت سے کام لیتا ہے جو انسان کی عقل جان نہیں سکتی، حیران رہ جاتی کہ یہ ہو کیسے گیا، یہ اس آدمی کے لیے ہو کیسے گیا، اس عورت کے لیے بات کیسے ہو گئی۔ اور وہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف خدا کی بڑائی کرو، اس کی تمجید کرو، مجھے بھی نہیں معلوم کیسے ہوا، ہو گیا، بس میں تو اس کی طرف دیکھتی تھی، میں تو اسی کی طرف تھا، اسی کی طرف ساری امید اسی سے تھی، دیکھو کیا کر دیا اس نے۔ وہ انتظار میں ہے ان کی جن کا دل تیار ہے اس کا حکم ماننے کے لیے، جن کا دل قوی ہے، کامل ہے، تیار ہے، اے خدا جو کچھ تم مجھ سے کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گناہگار کو ڈھونڈ رہا ہے وہ تاکہ اسے بدل کر پرستار بنا دے، اسے ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی مدد کا محتاج ہے اور جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جس کا دل حکم ماننے کے لیے تیار ہے، اس کی زندگی میں خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی انتظار میں ہیں، اسے معلوم ہے کون میرے منتظر ہے، کون میری انتظار کر رہا، کہہ رہے کب تک آئے خداوند، کب تک تو اٹھاؤں گی، کب تک، کب دعا کا جواب دے گا، پر میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، مجھے معلوم ہے تو میرے لیے کچھ کرے گا، میرا سارا بھروسہ تجھی پر ہے، میں تو تیرا انتظار کرتی رہوں گی، میں تو تیرا انتظار کروں گا، میں نے تو تیرا دامن پکڑ لیا ہے، چاہے کتنی دیر لگے، میں نے تجھے نہیں چھوڑ دی، میں نے نہیں چھوڑنا تجھے۔ وہ دیکھتا ہے کون اس کی انتظار میں۔ دیکھو کیسی پیاری بات ان کے لیے کہی ہے، یہ یسایہ نبی میں، یہ یسایہ نبی کی کتاب ہے، اور اس میں دیکھیے آپ 30واں باب ہے، 30واں باب، اور یہاں یہ لکھا ہے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ خدا انتظار کر رہا تاکہ انہیں جہنم میں بھیجے، وہ ان کی موت سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے قسم کھا کے کہا مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کی موت میں مجھے کوئی خوشی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بچا لے، گناہگار کو پرستار بنا دے، پرستار کی زندگی میں ایسے کام کر دے کہ وہ خدا کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائے، اور جو تیار ہے اس کی انتظار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا ہے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا کی نظر میں بڑے مبارک ہیں وہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ خدا کے کلام میں کئی جگہ ایسا لکھا، خدا کا بندہ داؤد کہتا کب تک اے خداوند، کب تک انتظار کروں، میں تھک گئی میں۔ وہ کہتا میں بھی انتظار کر رہا ہوں وقت کی، تو نہ ڈر، تجھے معلوم نہیں میں تیرے لیے کیا کر رہا ہوں۔ کتنا پیارا ہے خداوند، خدا جس نے اپنے آپ کو مسیح میں ظاہر کیا ہے، اگر آپ اسے جان لو تب آپ کہو گے وہ سچ مچ پیارا ہے، اس کا پیار دنیا میں سب سے نیارا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے انہیں جو گر گئے اور کہہ رہے ہیں میں گناہگار ہوں، جنہیں وہ ڈھونڈ لیتا ہے انہیں اپنے روح سے بھر دیتا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کے کہتا ہے یہ وہ پرستار ہے جو گناہگار تھا، اب نہیں، یہ روح سے اور سچائی سے پرستش کرتا ہے۔ اور پھر خدا ان کو ڈھونڈ رہا ہے جن کا دل تیار ہے حکم ماننے کے لیے، ان کی زندگی میں بڑی قدرت کے کام ہوتے ہیں، اور وہ جسے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے انتظار ہے، آپ کے لیے بڑے بڑے عجیب کام کرے گا خدا، یہ سچ ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی، پیاری بہن، آپ نے خدا کے پیار کی بات سنی،
समझ में तो पूरे तौर पर मालूम नहीं, कोई कह नहीं सका कभी आज तक कि मैं पूरे तौर पर समझ गया या समझ गई। लेकिन जितना बर्तन होता है, बारिश जब होती तो जितना बड़ा बर्तन होता है उतना पानी उसमें आ जाएगा। जितना आपका ईमान है उसके मुताबिक खुदा काम करेगा। अगर आप आज ईमान से उसे यूं कहें, आए खुदाउन दिल मेरा प्यासा है तेरे लिए, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, न जाने कब से मैं तुझे ढूंढ रही हूं, दिल परेशान रहता है, मुसीबतों ने घेर रखा है, मुझे मालूम नहीं क्या करूं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं बनता, बात नहीं बनती, बात वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन अभी मैंने सुना, आप कहें खुदावंद से, मैंने अभी सुना कि तू गुनाहगार को ढूंढता है। मैं गुनाहगार हूं, गुनाहों की वजह से मेरा हाल अच्छा नहीं है, मैं किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, अब मैं किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाती, मुझ पर रहम कर। वो आपको माफ़ भी कर देगा, आपका बोझ भी ले लेगा, फिर आपको बड़ी अजीब किस्म की खुशी होगी, हल्कापन महसूस होगा। कहें यीशु मसीह से, प्यारे यीशु मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर। और फिर वो आपको गले से लगा के कहेगा, तू थी गुनाहगार, अब नहीं, आज से तू परस्तार है, अब तू रूह से और सच्चाई से मेरी परस्तिश करेगी, क्योंकि तुझे मेरी मोहब्बत का तजुर्बा हो गया है। अब तू करेगा मेरी परस्तिश और मेरी इबादत, अब तू परस्तार है। और वो जो परस्तार बन गया है वो तैयार है खुदा का हुक्म मानने के लिए। यही है सच्ची इबादत कि हम खुदा से कहें, आए खुदा हुक्म कर, तेरा बंदा फरमा के तेरा बंदा सुनता है। उनकी ज़िंदगी में खुदावंद बड़े अजीब काम करता है, कहता वो उनकी इमदाद करता है, उनकी मदद करने के लिए अपनी कुदरत से काम लेता है, अजीब काम करेगा और आपकी मदद हो जाएगी। और फिर वो उन्हें ढूंढ रहा जो उसकी इंतज़ार में है। वो उसको प्यार करने वाले दुआ करते हैं, उसकी इंतज़ार करते हैं, और अपने इंतज़ार करने वालों को कहता है मैं तुझ पर मेहरबान होने के लिए मुंतज़िर हूं। बड़े बड़े काम करेगा वो आपके लिए। एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के प्यार का यकीन करके देखो, उसे कहो, आए खुदावंद आ मेरी ज़िंदगी में। वो आएगा, वो आएगा। फिर आप चुप नहीं रह सकोगे, दूसरों को सुनाओगे। प्यार खुदा का अगर जानना है तो खुदा यीशु मसीह को अपने दिल में आने दो, ये बताएंगे आप सबको।